ہاں کیسا پیارا نعرہ ہے یہ، ہر دل نے پکارا ہے یہ، مولا یہ ہمارا ہے، یا مولا یا حسین، یا حسین، میرے مولا سب نے دل سے مانا ہے یہ، سب نے جس کو پانا ہے یہ، ہم سب کا خزانہ ہے، یا مولا یا حسین، مولا ہمارا جس کے دل میں بھی رہے گا، حر کی طرح سے اس کا دل بھی یہ کہے گا، تم بے مثال مولا، تم لازوال مولا، تم بے مثال مولا، تم لازوال مولا، ہر دل سے آ رہی ہے مولا یہ صدا، مولا یہ صدا، مولا یہ صدا، ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، سارے جہاں کے لب پر ہوگا ہوگا یا حسین، سارے جہاں کے لب پر ہوگا ہوگا یا حسین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، وسیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا ومولانا مولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صلوات بر محمد والے محمد پر۔ معزز سامعین کرام، برادران ملت، ماتم داران امام حسین علیہ السلام، عزیزو، میں نے جس قرآن مجید کو آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کیا، جو شروع ہی ہے، سنتے ہی انسان خوف میں آ جاتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کیا مطلب ہے؟ ہم تیری بارگاہ سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کے جانے والے۔ متوجہ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو اِنَّا لِلَّهِ کے بارے میں گفتگو ہونی ہے۔ ہم تیری ہی بارگاہ سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ اچھا، یہ تذکرہ ہے موت کا، اور ظاہر سی بات ہے ہمیں تذکرہ کرنا ہے کسی بڑی ہستی کا، اور جب بڑی ہستی کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ ماحول بنانی ہی پڑتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی لیڈر بڑا آتا ہے تو اس سے پہلے نہ جانے کتنے چھوٹے موٹے لوگوں کو تقریر کرنی پڑتی ہے تاکہ ہمارے آنے والے لیڈر کی بات لوگوں تک پہنچ جائے۔ اب مجھے کرنا ہے ایک بڑی ہستی کا تذکرہ، تو ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم بڑے آدمی تک پہنچیں گے، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہم دھیرے ہی دھیرے منزل در منزل اللہ تک جائیں گے۔ ڈائریکٹ تو ہم اللہ تک نہیں جا سکتے، ہم جائیں گے منزل در منزل، اور منزلیں ہماری ایک دو نہیں 14 منزلیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تک جائیں گے۔ عزیزو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جیسے ہی کسی نے سنا فوراً خوف میں آ گیا، کیا ہو گیا؟ کسی کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، ضروری ہے کہ کسی بڑی ہستی کا تذکرہ کرنے کے لیے بڑے لوگوں کا نام لینا پڑتا ہے۔ اگر کسی کا نام لینا ہے، میں کسی دنیاوی لیڈر کا نام کیوں لوں؟
میں ایسے لوگوں کا نام لوں گا جو سچے ہیں دنیا میں، واقعی سچے ہیں۔ آیت اللہ سستانی صاحب جو لیڈر ہیں، واقعی ایسے لیڈر ہیں جو سچے لیڈر ہیں۔ آیت اللہ خامنائی صاحب۔ ہم ادھر ادھر کے نام کیوں لے جب ہمارے پاس نام ہے؟ ظاہر سی بات ہے۔ اب اگر ان کا نام لینا ہے تو کبھی ہم قصیدے پڑھتے ہیں کس کے؟ حسن نصر اللہ کے قصیدے پڑھنے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم حسن نصر اللہ کا جب قصیدہ پڑھنے لگتے ہیں تو ہم کہنے لگتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک ایران کی سرزمین پر اور ایک عراق کی سرزمین پر، متوجہ رہیے انشاءاللہ آپ کو کسی منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، ایک عراق کی سرزمین پر، ایک عراق کی سرزمین پر، ایک ایران کی سرزمین پر، ایک عراق کی سرزمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم ان ناموں کو جب لیتے ہیں تو کبھی حسن نصر اللہ کا تذکرہ کر کے ان تک پہنچتے ہیں، ایسے انہوں نے بنائے تھے جنہوں نے لبنان کو فتح کر لیا۔ کبھی حسن زگزگی کا نام لیتے ہیں کہ جنہوں نے افریقہ کے اندر نام نہ تھا وجود قائم کر دیا، ان کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کس کے تھے یہ بتائے ہوئے راستے؟ ہم انہی لوگوں کا نام لیتے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ یہ چل رہے تھے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے تھے۔ عزیزو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا سے کہتے ہیں، یہی تو ایک بات کہتے ہیں، اے دنیا ہمیں کیوں ڈراتے ہو، ہمیں کیوں دھمکاتے ہو؟ ارے دھمکاؤ ڈراؤ کسی اور کو، کسی اور کو۔ اس لیے کہ 1400 برس پہلے پیغمبر اکرم کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، ان سب جنگوں میں فتح ہونے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ محمد رسول اللہ والا ہی تھا۔ 1400 سال پہلے رسول کی زندگی میں جتنی جنگیں ہوئیں، ہر جنگ میں فتح ہونے والا کوئی اور نہیں تھا، اللہ کا حبیب خدا تھا۔ تمام لوگوں نے کہا بے شک وہ خدا کا حبیب تھا جو میدان میں جنگ جیت کر آیا تھا۔ میں نے کہا تم نے تاریخ کو پڑھا ہے، گھر سے نکلتے تھے محمد آگے آگے ہوتے تھے، علی پیچھے پیچھے ہوتے تھے، گھر سے نکلتے تھے محمد آگے آگے ہوتے تھے، علی پیچھے پیچھے ہوتے تھے، لیکن جب میدان کا منظر آتا تھا علی آگے آگے ہوتے تھے، نبی پیچھے پیچھے ہوتے تھے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ لیکن جب میدان کا منظر آتا تھا تو علی آگے آگے ہوتے تھے، نبی پیچھے پیچھے ہوتے۔ کوئی حملہ نبی پہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تذکرہ کرنا ہے ایسے کا جو باوفا ہے، جو باوفا ہے، جو وفاداروں میں وفادار کہلایا، ایسے گھرانے کا وفادار کہلایا جس گھرانے میں وفا پیدا ہی ہوئی ہو، ایسے گھرانے میں وفادار کہلایا، ایسے گھرانے میں باب الحوائج کہلایا جس گھرانے میں سب باب الحوائج ہوں لیکن باب الحوائج کہلایا، ایسے گھرانے میں سکہ کہلایا جس گھرانے کی ٹھوکروں میں پوری دنیا کا پانی سمایا ہو، ایسے گھرانے میں کہلایا۔ تذکرہ اس کا کرنا تو ضروری ہے کہ بڑے نام کو لینے کے لیے بڑے کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹی باتیں کرتے ہو، کام بڑا نہیں کر کے دکھاتے ہو۔ آج بڑا نام لوں گا تو بڑوں کا تذکرہ کر کے ہی بڑا نام لوں گا۔ میں نے کہا دنیا 1400 برس سے لے کے آج تک ہمیں نہ ڈرائے، ہمیں نہ دھمکائے، ہر میدان میں ہر میدان میں ہر میدان میں نبی اور علی ساتھ رہے، جنگ کو فتح کی۔ اور علم پہ کیا لکھا جاتا تھا؟ نصر من اللہ فتح قریب۔ یہ وہ علم ہے جو ہر میدان سے فتح ہو کے آیا، ہر میدان سے فتح ہو کے آیا۔ کربلا میں کیا لکھا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر میدان سے فتح ہونے والا علم کربلا میں لکھ دیا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ موضوع سمجھ گئے میرا؟ میں نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں لکھا گیا؟ نصر من اللہ فتح قریب کیوں مٹایا گیا؟ سنیے عزیزو، جتنی بھی محنت میں نے کی ہے آپ کے درمیان حاضر ہو کر انشاءاللہ پوری طریقے سے اپنے بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہر میدان میں نبی پیچھے جنگ کے موقع پر، علی آگے، ایک علی ہوتا تھا،
ایک علی ہوتا تھا، سامنے چاہے مرحبا آئے چاہے انتر آئے، سامنے چاہے مرحبا آئے چاہے انتر آئے، کوئی بھی آئے، علی کی ذوالفقار سے بچنے والا نہیں۔ میں نے کہا ہمیں نہ ڈراؤ، 1400 سال پہلے نبی کے ساتھ ایک علی تھا، آج 1400 سال بعد بھی سرزمین دنیا پر ایک علی نہیں ہے، ارے 2 علی ہیں۔ ایران کی سرزمین پر بیٹھا اس کا بھی نام علی تھا، عراق کی سرزمین پہ جو بیٹھا اس کا بھی نام علی ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا جملے کے اوپر؟ ایران کی سرزمین پہ جو بیٹھا ہوا حکم جاری کر رہا ہے اس کا بھی نام علی خامنائی ہے، اس کا بھی نام علی ہے، اور عراق کی سرزمین پہ جو بیٹھا ہوا ہے علی سیستانی ہے، اس کا بھی نام علی ہے۔ ارے اس سے ڈراؤ جس کے پاس علی اب نہ ہو، ہمارے پاس علی ابھی بھی زندہ ہے۔ ہم تو اسی لیے انہی کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل رہے، اگر وہ کہہ دیں تو ہمیں ماننا ضروری ہے، اگر وہ کہہ دیں تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو بڑے کا نام لینے کے لیے بڑی ہستیوں کا میں نے تذکرہ شروع کیا۔ اچھا، جب کوئی عالم علم حاصل کرنے کے بعد عالم بن جاتا ہے اس کی کیا تمنا رہتی ہے؟ ایک عالم بن جانے کے بعد اگر اسے صاحب اولاد اللہ نے کیا، اس کی ایک تمنا رہتی ہے، ایک خواہش رہتی ہے، میرا بیٹا بھی عالم بنے۔ ایک ڈاکٹر کی ایک خواہش ہوتی ہے، میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے۔ ایک انجینئر کی خواہش ہوتی ہے، میرا بیٹا بھی انجینئر بنے۔ اب آپ سمجھے، ایک عام انسان کا ڈاکٹر جو بن گیا اس کی خواہش ہے بیٹا ڈاکٹر تک پہنچے۔ ایک عالم ہے سوچتا ہے میرا بیٹا بھی عالم بنے، ایک خطیب ہے سوچتا ہے میرا بیٹا بھی خطیب بنے، ایک شاعر ہے سوچتا ہے میرا بیٹا بھی شاعر بنے۔ دنیا کے ہر انسان کی خوبی ہے، سوچتا ہے میرا بیٹا بھی اس منزل پر پہنچے، میرا بیٹا بھی اس منزل پر پہنچے۔ اگر کسی کا باپ وفادار ہو، کسی کا باپ وفادار ہو، سوچتا ہے میرا بیٹا بھی وفادار بنے۔ اگر کسی کا بیٹا ہر میدان کا فاتح ہو، سوچتا ہے میرا بیٹا بھی ہر میدان کا فاتح کہلائے۔ کسی کا باپ ہر میدان سے جیت کر آیا ہو، سوچتا ہے میرا بیٹا بھی میدان میں وہی فن دکھائے جو میں دکھا چکا ہوں۔ اگر کسی کے بیٹے کو بڑی ہستیوں نے کھلایا ہو، سوچتا ہے میرے بیٹے کو بڑی ہستی کھلائے۔ بھائی کیا سن رہے ہیں؟ میں نے کہا باب الحوائج کے تذکرہ سنا ہوا واقعہ ہے، محنت میری ہوگی، آپ کی ہر بات سنی ہوئی میں پڑھتا ہوں۔ پورے 1 سے 10 محرم کی مجلس سے اگر سنی، سب سنے ہوئے واقعے تھے، لیکن اتنی محنت کر کے میں نے آپ کو سامنے یہ دیا۔ سنی عزیزو، تاریخ کے یہ آئینے نہیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ ایک انسان کی فکر ہے۔ میں ڈاکٹر، میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے، میں انجینئر، میرا بیٹا بھی انجینئر بنے، میں وفادار، میرا بیٹا بھی وفادار بنے۔ میرے بیٹے کو کسی بڑی ہستی نے کھلایا ہو، ایوارڈ دیا ہو، میرا بیٹا بھی وہیں تک پہنچے، اسے بھی ایوارڈ ملے۔ کوئی باپ وفادار ہو، سوچتا ہے میرا بیٹا وفادار ہو۔ کوئی باپ میدان کا فاتح ہو، سوچتا ہے میرا بیٹا بھی میدان کا فاتح ہو۔ اب آپ سمجھے، اگر کسی کے بیٹے کو کسی نے زبان چسائی ہے، سوچتا ہے میرے بیٹے کو بھی وہی زبان چسائی۔ اب آپ سمجھے یہ تمنا کس کی ہے، یہ آرزو کس کی ہے، یہ خواہش کس کی ہے؟ یہ علی کی خواہش ہے، یہ علی کی تمنا ہے، یہ علی کی آرزو ہے۔ اللہ ایک بیٹا دے دے، اللہ ایک اولاد دے دے، اللہ ایک بیٹا دے دے جو بیٹا حسین کے کام آئے۔ اب حسین کے کام تو آئے گا، لیکن باپ کون ہے؟ وفادار ہے، ہر جنگ کے فاتح ہے۔ باپ کون ہے؟ جس نے رسول کی زبان چوسی ہے۔ تمنا ہے میرے بیٹے کو بھی کوئی بڑی ہستی کھلائے، اس لیے کہ حسن حسین کو رسول نے کاندھوں پہ بٹھایا ہے، حسن حسین کو رسول نے کاندھوں پہ بٹھایا ہے۔ تمنا ہے عباس کو بھی کاندھوں پہ کوئی بٹھائے۔
ارے مجھے رسول نے زبان چسائی ہے، تمنا ہے عباس کو بھی کوئی زبان چسائے۔ ارے یہی وجہ رہی کہ علی کو زبان احمد مصطفیٰ نے چسائی اور عباس کو زبان حسین کربلا نے چسائی۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ یہی وجہ رہی کہ علی کو زبان محمد مصطفیٰ نے چسائی اور عباس کو زبان حسین کربلا نے چسائی۔ تو تمنا ہوتی یا نہیں ہوتی؟ علی نے اسی لیے مانگا تھا، کیا مانگا؟ ایک بیٹا مانگا جو میرے لال کے کام آئے، میرے لال کے کام آئے۔ کہاں آئے؟ کربلا میں آئے، کربلا میں کام آئے۔ یہ گھڑی جو ہے نا جو اس سے تیز چل رہی ہے، اور موضوع ابھی شروع بھی نہیں کیا میں نے، اب متوجہ رہیے، موضوع تیزی کے ساتھ میں بڑھتا ہوں۔ کام آئے کہاں؟ کربلا میں آئے۔ عزیزو، علی کی تمنا تھی، یہی وجہ رہی، یہی وجہ رہی باطل کے دربار میں جب مولا حسین گئے ہیں تو عباس کو ساتھ لے کر گئے۔ آپ سمجھے باطل کا دربار؟ ولید کے دربار میں امام حسین جب گئے عباس کو ساتھ لے کر گئے۔ رجب کے مہینے میں، آپ کو متوجہ کرنے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، رجب کے مہینے میں ایک ظالم، ایک شیطان کا بھائی جہنم نے اپنی آگوش میں لے لیا۔ آجا، تیرے لیے بہت کچھ انتظامات کر رکھے ہیں۔ شیطان نے کہا تو میرا بڑا بھائی کہلائے گا۔ رجب کے مہینے میں چلا گیا، تخت پہ بیٹھا آیا، خط لکھا حسین ابن علی سے۔ میں نے کہا تھا سنا ہوا واقعہ پورا کربلا تک، انا للہ و انا الیہ راجعون سنانی ہے، پھر میں اسی چیز کو مسائل میں پڑھوں گا، لیکن فضائل کے گوشے آپ کو سنانے ہیں۔ پوری مولا عباس کی جنگ کربلا کے میدان میں انا للہ کیوں لکھا گیا، کیوں مٹایا گیا، کچھ لکھ کر نئی چیز کیوں لکھی گئی؟ باطل کے دربار میں حسین گئے تو عباس کو ساتھ لے کر گئے۔ تخت کے اوپر جب مر گیا وہ ظالم، جہنم کی آگوش میں چلا گیا، شیطان نے اپنے بڑے بھائی کو اپنے گلے سے لگا لیا، تخت پہ بیٹھا، خط لکھا ولید کے نام کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو، بیعت نہ کریں سر اور تن میں جدائی کر دو۔ ولید تک خط آیا، ولید نے خبر کی حسین ابن علی کو۔ حسین ابن علی نے کہا ٹھیک ہے میں دربار میں آؤں گا، لیکن باطل کے دربار میں حسین جا رہے ہیں تو تنہا نہیں جا رہے ہیں، عباس دلاور کو ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ باطل کے دربار میں حسین تنہا نہیں جا رہے ہیں، عباس دلاور کو لے کر جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ولید کے دربار کے باہر پہنچے، عباس سے کہا یہی ٹھہرو، ہم اندر جاتے ہیں۔ تاریخ کا یہی تو واقعہ ہے نا، سنیے عزیزو، آپ کو انداز بدل کے میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ یہی ٹھہرو، ہم اندر جاتے ہیں، عباس یہی رکو۔ اس شجاعت کو حسین نے باطل کے دربار کے باہر روک دیا، جسے علی نے مانگا تھا، جسے علی نے مانگا تھا، اس شجاعت کو دربار کے باہر روک دیا اور حسین اندر چلے گئے۔ ولید امام حسین سے مخاطب ہوا، اے حسین ابن علی، نبی کے نواسے، آپ کو خبر ہے شام کا حاکم مر گیا، تخت کے اوپر ان کا بیٹا آ گیا، خط مجھے ملا ہے، یا تو حسین بیعت کریں، بیعت نہ کریں سر کو قلم کر لو۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیعت کریں گے؟ حسین نے کہا یہ رات کے اندھیری میں باتیں نہیں ہوتی، دن کے اجالے میں ساری باتیں ہوں گی، وقت لے لیتے ہیں۔ بس جیسے یہ بات حسین نے کہا، مروان بول پڑا۔ کیا بولا؟ اے ولید، یا تو بیعت لے لے یا تو سر کو قلم کر دے، ورنہ موقع نہیں پائے گا۔ اگر حسین ابن علی علی کی مانگی ہوئی شجاعت کو ولید کے دربار کے باہر نہ روکتے تو مروان کی ہمت نہ تھی، مروان کی ہمت نہ تھی کہ وہ یہ بات کہتا کہ اے ولید یا تو سر کو قلم کر دے یا پھر بیعت لے لے۔ اگر عباس ابن علی علی کی مانگی ہوئی دعا حسین کے پاس کھڑی ہوتی
تو مروان دربار سے مر کے نکلتا، مر کے نکلتا۔ جیسے ہی مروان نے یہ بات کہی، حسین نے کہا تو اور یہ، ایک طرف ولید کی طرف اشارہ کیا اور مروان کی طرف اشارہ کیا۔ سنیے عزیزو، سنا ہوا ضرور ہے لیکن محنت نہ بیکار ہونے دیجئے گا، کربلا پہنچنا ہے، جنگ سننی ہے آپ کو۔ میں نے کہا بڑے تذکرے کرنے کے لیے بڑے تک جانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا تو اور یہ، تو کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں کتے کو کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا تو اور یہ، اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ عباس نے جیسے ہی سنا اپنے ہاتھ کو تلوار تک لے گئے۔ امام حسین نے کیا کہا تو اور یہ، حسین سے بیعت۔ یہ آواز دربار ولید سے نکلتی ہوئی اس کے کانوں میں ٹکرائی جو اذن اللہ کی تمنا تھی، اذن اللہ کی تمنا تھی۔ امام حسین نے یہ کہہ کے فوراً دربار سے باہر آئے۔ 18 بنی ہاشم کے درمیان حسین گئے تھے، باہر آئے۔ جب باہر آئے تو کسی کے پاس نہیں گئے، عباس کے بازو کو پکڑا۔ مروان اپنی جگہ سے اٹھا، فوراً باہر آیا۔ اس نے کیا منظر دیکھا کہ حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ پر ہے، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ پر ہے۔ اگر حسین عباس کے ہاتھ کو نہ پکڑتے، عباس اسی وقت کو وہیں پلٹ دیتے۔ اگر حسین عباس کے ہاتھوں کو نہ پکڑتے، دربار ولید کو عباس وہیں پلٹ دیتے۔ مروان میں جرت نہ ہوتی اگر حسین کے پہلو میں عباس کھڑے ہوتے۔ مروان نے دیکھا عباس بھی آئے ہوئے، یہی وجہ رہی۔ اس کے بعد جب مروان امام حسین کے سامنے آیا تو ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگا، مولا معاف کر دیجئے، وہ حسین سے نہیں عباس کی تلوار سے ڈر گیا تھا۔ عباس ساتھ میں حسین کے تھے۔ یہ ہے علی کی مانگی ہوئی شجاعت، یہ ہے علی کی مانگی ہوئی شجاعت۔ اب آپ سمجھے شجاعت عباس۔ حسین نے اگر ہاتھ نہ پکڑا ہوتا، دربار ولید کو عباس وہیں پلٹ دیتے۔ لیجئے حسین پلٹ آئے، تیاریاں شروع ہوئی، روانہ ہونا ہے کربلا کی جانب۔ حسین 2 محرم کو کربلا آ گئے۔ اب جب کربلا آ گئے، میں نے کہا نا گاڑی بہت تیز بھاگ رہی ہے، اس لیے میں بھی چلنے لگا ہوں، بیچ کا حصہ چھوڑتے ہوئے سیدھے آپ کو کربلا تک مجھے لے چلنا ہے۔ مولا حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے۔ امام حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے۔ عباس و علی اکبر سے کہا ان خیموں کو دریا کے کنارے لگا دو۔ دریا کے کنارے خیمے لگا دی گئے۔ عمر سعد کا لشکر کربلا کے میدان میں آیا۔ عمر سعد نے کہا حسینی خیمے کہاں ہیں؟ کہا وہ دریا کے کنارے سارے خیمے حسینی خیمے ہیں۔ کہا جاؤ حسین کو خبر کر دو اپنے خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹا لیں۔ ایک فوجی رسالہ حسین کے خیمے کی جانب چلا، اس نے آ کے کہا کہ اپنے خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹا لو۔ یہ بات عباس کے سامنے کہی گئی، عباس کے سامنے کہی گئی، اپنے خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹا لو۔ اب آپ سمجھے امام حسین نے ولید کے دربار میں عباس کے ہاتھوں کو تو روک لیا، آ گئی زمین کربلا۔ عباس ہیں کربلا کے لیے، بار بار یہی کہا گیا عباس آج نہیں کربلا، آج نہیں کربلا، آج نہیں کربلا، آ گئی ہے کربلا۔ عباس کھڑے ہوئے، فوج شام کے سپاہیوں نے کہا یہ خیمے میرے آقا سردار کا حکم ہے عمر سعد کا، یہ خیمے دریا کے کنارے سے ہٹائے جائیں، یہاں خیمے ہم لوگ کے لگیں گے۔ غازی ابو الفضل العباس جسے باب الحوائج ہم کہتے ہیں، شجاع بہادر، ایک مرتبہ اپنی ذوالفقار کو نکالنے کے بعد ایک خط کو کھینچا۔ سنی عزیز و فضائل مولا، ایک مرتبہ اس خط کو کھینچا، فوج شام دیکھ رہی تھی،
کہنے لگے یہ خیموں کو ہٹانے کے تو دور کی بات ہے، اس خط کو پار نہ کرنا، اس خط کو پار نہ کرنا۔ یہ منظر حسین دیکھ رہے تھے، یہ منظر حسین دیکھ رہے تھے کہ عباس نے خط کو کھینچا ہے اور کہا ہے کہ خیمے ہٹانے کی بات تو دور کی ہے، یہ خط نہ پار کرنا۔ عزیزو اب آپ سمجھے کسی بھی فوجی یزید کے اندر اتنی دم اور جرت نہ تھی کہ اس لکیر کو پار کر لیتے۔ حسین ابن علی یہ منظر دیکھ رہے تھے، سمجھ گئے ارے جو ایک لکیر کھینچی ہے عباس نے تلوار کی نوک سے، ارے جو تلوار کی نوک سے کھینچی ہوئی لکیر نہ پار کر سکے، وہ عباس کے وار کو کیا برداشت کریں گے؟ ایک صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ وہ عباس کے وار کو کیا برداشت کریں گے؟ آواز دی اماں فضا زینب کو بلاؤ، جناب زینب کو بلائے گیا، عباس کو روک لو۔ کیا ہوا؟ عباس کو روک، جناب زینب نے عباس کو روک لیا۔ آپ سمجھے جناب عباس کو روکنے کے لیے بس دو ہی ذات چاہیے، تیسرا کوئی روک نہیں سکتا تھا، یا تو وہ حسین تھے یا جناب زینب تھی جنہوں نے شجاعت عباس کو روکا ہے۔ کربلا میں جناب زینب نے روکا، کربلا سے پہلے امام حسین بازوں کو پکڑتے تھے۔ حسین کربلا کے میدان میں مظلوم نہیں، میں نے کسی دن پڑھا تھا کربلا بزدلی کے ساتھ مظلوم نہیں، شجاعت کے ساتھ مظلومیت ہے۔ جب حسین مدینے سے چلنے والے تھے تو حسین کے پاس ایک دو نہیں 5 طاقتیں ایسی تھی جو عرب کے تختے کو یوں ہی پلٹ دیتی۔ ایک کا نام محمد حنفیہ، مولا علی کے بیٹے، سنیے مولا ابو الفضل عباس کے فضائل مجھے سنانے، مولا علی کے بیٹے محمد حنفیہ، طاقت کا اندازہ آپ سنیں گے کیا تھا؟ یہ تاریخ ہے یا میں اب تاریخ پڑھ رہا ہوں، تاریخ لکھتی محمد حنفیہ۔ مولا علی جب جنگ سے واپس آتے، بیٹا یہ زرہ جو ہے تھوڑی سی بڑی محسوس کر رہا ہوں، ایسے پکڑتے لوہے کی زرہ چیر دیتے تھے جیسے بچہ کاغذ کو چیر دیتا، یہ طاقت تھی۔ دوسری طاقت عبداللہ جناب زینب کے شوہر، جناب جعفر طیار کے بیٹے ہیں۔ تیسری طاقت جناب مسلم ابن عقیل۔ اب طاقت کا اندازہ لگا رہے ہیں، طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا نا، کوئی نہیں۔ 4 بیٹے علی کے ہیں، ایک بیٹا حسین کا، اس میں محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے، عبداللہ ابن جعفر طیار بھائی کا بیٹا ہے، بیٹا ہی مانا جائے، مسلم ابن عقیل بھائی کا بیٹا ہے، بیٹا ہی، 2 بھائیوں کے بیٹے، ایک خود کا بیٹا، 3 یہ، ایک وہ جو حسین کا بیٹا ہے، نام ہے علی، جو مسلحت خدا بندی بیماری کے عالم میں خیمے کے اندر رہا، جسے سید سجاد کہتے ہیں۔ شجاعت، 5ویں شجاعت مولا عباس، 2 علی کے بیٹے، 2 بھائیوں کے بیٹے، ایک حسین کا بیٹا۔ 5 طاقتیں ایسی تھیں جو چاہتی تو پورے عرب کے تختے کو پلٹ دیتی۔ 5 طاقتیں۔ امام حسین جب کربلا کی طرف چلے ہیں، یہ 5 طاقتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ 5 طاقتیں تھیں، کوئی اس میں طاقت ایسی نہیں تھی جو اس دنیا میں نہ رہی ہوں، 5 طاقتیں تھیں۔ محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، عبداللہ ابن جعفر کو مدینے میں چھوڑا، بعض روایت میں ہے کہ مکے تک ساتھ گئے، کچھ حالات کی وجہ سے مکے سے واپس آ گئے، بہرحال مدینے میں رہے۔ مسلم ابن عقیل، مولا سید سجاد، مولا غازی ہمراہ چلے، مکے پہنچے، مسلم ابن عقیل کو چھوڑا۔ کیوں یہ چھوڑ رہے طاقت؟ ان طاقتوں کو لے نہیں جانا چاہیے حسین کو۔ حسین سمجھ رہے تھے کیا کروں ان سب کو لے جا کے، ایک ہی طاقت کافی ہے جس کا نام عباس ہے،
ایک ہی طاقت کافی ہے جس کا نام عباس ہے. 3 طاقتوں کو روک دیا. مناسب نہیں سمجھا ساتھ میں لے جانا. کربلا کے میدان میں پہنچے, ایک طاقت کے لیے دعا کی, مسئلہ خدا بندی اور بیماری کے عالم میں بستر پر رہا. ایک طاقت حسین کے پاس بچی. 5 طاقتوں میں سے کتنی بچی؟ ایک طاقت. کربلا فتح کرنا حسین کو, طاقت بچی ہے 4 طاقتیں رک گئی. ایک طاقت نے حسین کی نظروں کے سامنے ایک نوک سے, تلوار کی نوک سے خط کھینچا. میں نے ابھی پڑھا نا, تلوار کی نوک سے خط کھینچا. حسین نے دیکھا, کہا لکیر پار نہ کرنا, اس لکیر کو پار نہ کرنا. حسین نے دیکھا کہ فوج شام کا ہر سپاہی لرز رہا ہے, لکیر کو پار نہ کرنے کی جرت نہیں ہے. جو عباس نے تلوار کی نوک سے کھینچ دیا. یزیدی ڈرے ہوئے تھے, حسین اس منظر کو دیکھ رہے تھے. فوج شام لرز رہی تھی, حسین اس منظر کو دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ حسین نے سوچا اب اس بھی طاقت کو مناسب نہیں ہے کربلا میں استعمال کرنا, اس طاقت کو مناسب نہیں ہے کربلا میں استعمال کرنا. زینب روکو عباس کو, آگے نہ اسی منزل پہ میں, زینب روکو عباس کو. جناب زینب نے کہا بھیا عباس خیمے کو ہٹا لو, علی کی بیٹی کی تمنا یہی ہے. جناب زینب نے جیسے کہا جی شہزادی جو آپ کا حکم ہے. خیمے کو جناب علی اکبر کے ہمراہ اکھاڑنے لگے اور دریا سے دور خیمے لگا دیے گئے. خیمے لگ گئے. عزیزو جو پڑھ رہا ہوں یہ عام ہستیوں کا تذکرہ نہیں ہے, یہ بڑی بڑی ہستیوں کا تذکرہ ہے. اگر ان سے کوئی وابستہ ہو جاتا ہے یقین مانیے دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو واقعہ سناؤں, میں اکثر لوگوں کو سنایا کرتا ہوں, بحثیں مجھ سے ہوئی اس بات پہ, اپنے مذہب کا نہیں غیر مذہب کا, انہی کے مذہب سے بحثیں ہوئی. کئیوں نے کہا بات کتنی اچھی کہہ دی, ہوں تو اسی مذہب کا ہوں, علم نہیں تھا اتنا, تو نے مجھے بتا دیا. کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ. ہمارے مذہب ملک میں جو ہم سے بڑا مذہب ہے اس مذہب کے بھائی لوگ بھی گئے اپنے ملک کو چھوڑ کر شری لنکا کی سرزمین کے اوپر. جنگ کیسی تھی؟ حق و باطل کی ہی تو تھی, ایسا تو ہی نہیں حق و باطل کی نہیں. بھائی ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ حسین حق پر, یزید باطل پر. ان کا عقیدہ بھگوان رام حق پر, راون باطل پر تھا. امام حسین کربلا کے میدان میں 69 کی لسٹ لیے کھڑے تھے, 72 کو قتل ہونا ہے. 3 آئے صبح, 72 تب پوری ہوئی. 3 آئے صبح, 9 محرم کو خطبے ہو رہے, لسٹ ہے 69 کی, مرنا ہے 72 کو. 3 آئے صبح, 3 آئے صبح. نام ہے حر. آج پوری کائنات میں حر کے نام کے بہت سے آدمی ملیں گے آپ کو, ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ بہت نام کے ملیں گے آپ کو حر کے نام کے. اور حر کے قصیدے, منقبتیں, مجلسیں, نوحے, مرثیہ نہ جانے کتنے ہیں. ارے کچھ نہ ہو 3 محرم کو پوری کائنات میں 80% مجلسیں جناب حر کے اوپر ہوتی ہیں. 80%, میں 20% کا تو نہیں کہہ سکتا ہوں, 80% مجلسیں جناب حر کے اوپر پڑھی جاتی ہیں. اب آپ سمجھے ایک وہاں سے بھی نکل کے آیا تھا باطل سے حق کی طرف, یہ بھی جب گئے. سنیے عزیزو, بہت بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں, آپ کی نظروں کے سامنے ہے. آپ کی سماعتوں کے حوالے میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں, کہیں بھی آپ پوچھ لیجئے گا. ادھر سے بھی جب ایک نکلا, کیا نکلا؟ راون کا بھائی نکلا یا نہیں نکلا؟ وبھوشن نکلا. اس نے کہا یہ باطل پر ہے, وہ حق پر ہے. آگے بتا کے گیا بھگوان رام اگر مارنا ہے تو ڈھوڑی پر مار, اس لیے کہ اس کے جسم میں روح کہیں نہیں ہے. تو یہ بازو کاٹ دے, پیروں کو کاٹ دے, سر کو جدا کر دے. ایک سر نہیں, آپ فوٹو دیکھتے کتنے سر ہیں اس کے لگے ہوئے. ایک کٹتا تھا دوسرا جڑتا تھا, ایک کٹتا تھا دوسرا جڑتا تھا, کٹتے چلے جاتے تھے, سر جڑتے چلے جاتے تھے. اتنا گیانی تھا وہ, علم والا جسے کہتے ہیں, نالج تھی اس کے پاس.
ایک باطل کے خیمے سے نکلا، حق کی طرف آ کے اس نے بتایا ایسا کرو، جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ حر نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا حسین یزیدیوں کو مارنا کیسے ہے، لیکن پوری کائنات میں حر کے قصیدے ہیں۔ حسین نے بتا دیا اگر بے لوث محبت مجھ سے کی، ارے نہ میرا نام مٹے گا نہ تیرا نام مٹے گا۔ آپ مجھے بتائیے اپنی زندگی میں کبھی آپ نے دوہے سنے؟ آپ بھی پڑھے لکھے، میں بھی پڑھ لکھ کر اسکول سے آیا ہوں، میں نے تو نہیں پڑھے تھے۔ یہ پڑھا تھا 1,00,000 ناتی 1,25,000 پتر تا راون خبر نہ پاتی، یہ ہم لوگوں نے ہائی اسکول میں پڑھا تھا سنسکرت میں، لیکن یہ نہیں پڑھا تھا کہ وہ بتایا گیا تھا کہ وہ تھا جو باطل پہ تھا، ست آست اہنسا، یہ سب نہیں بتایا گیا تھا۔ وہ کہ یہاں آیا، اس کے قصیدے پڑھے جائیں، منقبت پڑھے جائیں۔ امام حسین نے کہا تو بھی باطل سے اٹھ کے آیا ہے، اور ارے حسین زندہ ہے، تیرا نام زندہ رہے گا، وہ مٹ جائیں گے حکومتیں۔ حسین زندہ باد تھا تو حر تو بھی زندہ باد ہے۔ آپ سمجھے؟ آپ کو وبھوشن نام کے نہیں ملیں گے آدمی، آپ پورا وبھوشن لکھا ہو، پورا ودیا بھوشن تو ہیں ہمارے سیدواڑے میں، یہ کہیں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، وبھوشن نام یا منقبتیں آپ کو ان کی شان میں لکھی ہوئی کتابیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ میں بھی بہت لوگوں سے باتیں کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس محرم کے بارے میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان، یہاں سے لے کے سینٹرل تک بیٹھتے ہیں، سب سے میں نے کہا دیا محرم کیا چیز ہے، عزاداری کیا چیز ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کے درمیان میں نے گفتگو کی ہے جو کتابیں سینٹرل منسٹری میں لکھ رہے ہیں۔ میں نے بتایا محرم کیا چیز ہے۔ فون آتا کہاں ہو محرم میں ہے، ماتم ہو رہا ہے، کل کی ہی تاریخ اسندرے میں تھا، کہاں ہو؟ میں نے کہا ماتم۔ اچھا ماتم، غم منا رہے ہو، اس کا مطلب؟ ہم نے کہا معلوم ہے، پچھلے سال میں نے پوچھا تھا، ہم کہا معلوم ہے کربلا کے بارے میں آپ کو؟ ہاں معلوم ہے، 72 لوگ ایک وقت میں بھوکے پیاسے مارے گئے تھے، ان کی یاد منانے کے لیے محرم کا مہینہ ہے۔ ہم نے کہا اس 72 میں 6 مہینے کا بچہ مارا گیا تھا، اتنا سمجھ لیجیے، وہ بھی بھوکا پیاسا تھا۔ تو حسین کے دروازے سے جڑنے کے بعد کوئی بھی خالی نہیں پلٹتا ہے، کوئی خالی نہیں پلٹ سکتا۔ وہاں بھی ہوئی، اب سوچئے گا گھر میں جا کے کہ میں نے واقعہ کیا پڑھا ہے، اور اس واقعے میں کتنا دم ہے۔ ایک طرف حر بھی آیا ہے، ایک طرف وہ بھی آیا ہے، ادھر باطل سے نکلا، ادھر بھی باطل سے نکلا، یہ بھی حق کی طرف تھے، وہ بھی حق کی طرف تھے، دونوں حق کی طرف تھے، لیکن دونوں میں فرق نظر آیا۔ کتابوں کا مجموعہ ہے، لائبریریاں بھری ہوئی حر سے، ادھر لائبریریوں میں پتہ ہی نہیں ہے، نام سنا ہے بس، پتہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ کتابوں میں لکھنا اور زبان سے بولنے میں بھی فرق ہے۔ یہاں بیٹھ کے بولا کچھ جا سکتا ہے، قلم سے لکھنے کے لیے سچائی لکھی جائے گی، بولنے کے لیے یہ میں نے اس لیے نہیں کہا ہے۔ ابھی انا للہ میں نے پڑھا ہے نا، علم پہ لکھا گیا تھا، وہاں تک اب مجھے لانا ہے۔ بولا کچھ بھی جا سکتا ہے، ہم دو لوگ بات کرتے ہیں کچھ بھی بول دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں رائٹنگ میں لکھ کے دو نا۔ اب رائٹنگ میں لکھنا تو صحیح لکھنا، ورنہ کل کیا 100 سال بعد یہ کھول کے دکھائے گا یہ کس کی لکھی ہوئی، تیرے دادا کی ہے یا نہیں ہے، تیرے باپ کی ہے نہیں ہے، تیرے خانوادے کی ہے یا نہیں ہے، پوچھا جائے گا نا۔ عزیزو یہی وجہ رہی میں نے کہا 14 سے جڑ جائیے، 14 سے جڑ جائیے، دنیا میں نام اپنے آپ ہو جائے گا۔ ارے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے تو کون ہے۔ 14 سے وابستہ ہو جائیے، اس لیے کہ جب بھی کسی نے قلم چلایا 14 کے بغیر کچھ نہیں۔ میں آپ کو ایک انگریز کا واقعہ سناتا ہوں، پڑھ چکا ہوں انگریز کا واقعہ۔ جب انگریزوں نے مہینے بنانا شروع کیے، مہینے تو مہینے کتنے رکھے؟ 12 مہینے 12 رکھے۔ چلیے ٹھیک ہے، میری سمجھ میں آیا مہینے 12 ہی ہونے ہی بھی چاہیے، 14 یا 15 کوئی تصور ہی نہیں، 12 ہی ہونا چاہیے۔ 12 مہینے بنائے، میں نے کہا بات تو صحیح ہے، 12 مہینے ہونی چاہیے سب۔ اور دن کتنے رکھے؟ دن کتنے ہیں انگریزوں کے؟ اردو کی میں نہیں بات کر رہا، 365 دن ہیں، 365 دن ہیں۔ درمیان میں چھوٹی سی 28 فروری رو رہی ہے، سب 30 کے 31 کے، میں تو 28 کی ہی رہ گئی، رو رہی ہے۔
کیا اس کا حق نہیں مرا؟ جب سب 30 سے 31 کے تو یہ بھی 29 30 کے تو ہو ہی سکتی تھی، 28 کی رو رہی۔ 365 دن انہوں نے رکھے ہیں، 3 6 5 3 6 5، ارے جوڑیے ذرا کتنے بنتے؟ 6 5 11 اور 3 جوڑیے 14۔ ارے انگریز نے بھی لکھا تو 365 دن 14 پہ روک دیے، چاہتے 366 کر دیتے، فروری کو بڑھا دیتے ایک دن۔ کہا نہیں 14 سے آگے نہ بڑھنا، یہ فروری رو رہی، رونے دو، اس کو 28 پہ ہی رکھو، ورنہ کیلنڈر میرا چھپنے والا نہیں ہے، منہ سے چلے گا۔ 365 دن بھی 14 ہی بنتے ہیں، چاہتے تو ایک دن بڑھا دیتے تھے، کوئی منع نہیں کرتا، ان کا اپنا نظام تھا، کون منع کرنے کے لیے جاتا؟ اچھا ہمارا مذہب ہمارے نظام سے، ان کا مذہب ان کے نظام سے۔ لیکن میں نے کہا بولنا آسان ہے، لکھنا مشکل ہے، لکھنا مشکل ہے، بولنا آسان ہے۔ یہی وجہ رہی امام حسین نے جب عباس جانے لگے، علم کو نیچا کرو، تحریر کو کاٹا اور ایک نئی تحریر لکھی۔ حسین نے بتا دیا ہمیشہ تصویر سے بہتر تحریر ہوتی ہے، تصویر کو مٹایا جا سکتا، تحریر کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ارے جنہیں عباس نہیں دکھائی دے رہے انہیں انا للہ و انا الیہ راجعون دکھائی دے، انہیں دکھائی دے۔ کیا مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون؟ مطلب یہ ہے ہم تیری ہی بارگاہ سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، یہی تو مطلب، ہم تیری ہی بارگاہ سے آئے ہیں، تیری ہی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ کربلا کے میدان میں لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو آیا ہے وہ جائے گا۔ ظاہر سی بات، جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ یہ کہا جاتا نہیں کہا جاتا، جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ جو آیا ہے وہ جائے گا۔ امام حسین نے عباس قلم پہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین نے بتا دیا عمر سعد جو یہ 100 کی ٹکڑیاں لگائے ہوئے ہیں، ان ٹکڑیوں سے کہہ دے اگر تصویر نہ دکھائی دے تحریر دیکھ لے، ارے جو آئے گا وہ جائے گا، یا تو دریا چھوڑ دے یا تو آسمان کو دیکھ لے۔ حسین نے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر میر انیس نے عجب جملے لکھے، مولا عباس، دیکھیے وقت پورا ہو گیا اس لیے میں نے بہت سارے جملوں کو کاٹ دیا، مجھے وقت کا خیال ہے، ہم سب کا پروگرام ہے، اچھا کرنے کے لیے لوگ وقت کے غلام ہوتے ہیں، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، میں اپنی زندگی کا واقعہ، مجھ سے بھی کہا گیا تھا کامیاب ہونا ہے، جو وقت کا خیال نہیں رکھتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وقت کا خیال رکھو، آپ وقت کا خیال نہیں رکھتے تو وقت کا خیال رکھنا ہے۔ عزیزو، امام حسین نے انا للہ لکھ دیا، انا للہ لکھ دیا، انا للہ نہیں لکھا، اپنی جنگ کے فتح ہونے کا اعلان کیا۔ کربلا کے میدان میں 3 مرتبہ حسین نے جنگ فتح ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب جناب علی اکبر نے اذان دی، حسین نے کہا جیت گیا۔ ارے جب اذان آ رہی ہو تو حسین جیت گئے۔ جب حسین نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، حسین جیت گئے۔ جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، حسین بول رہے تھے حسین جیت گیا۔ میر انیس کیا لکھتے ہیں؟ اس رخ سے لڑتے لڑتے اس رخ پہ پھر پڑے۔ سنیو عزیزو، آہستہ پڑھوں گا لیکن آپ سماعت کریں گے۔ اس رخ سے لڑتے لڑتے اس رخ پہ پھر پڑے، جلدی میں ملک الموت منہ کے بل گر پڑے۔ اس رخ سے لڑتے لڑتے اس رخ پہ پھر پڑے، جلدی میں ملک الموت منہ کے بل گر پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون امام حسین نے لکھ کے بھیجا ہے عباس کو۔
جب عباس دریا پہ پہنچے پھر میر انیس نے کیا کہا؟ میر انیس فرماتے ہیں کہ مولا عباس جب دریا پہ پہنچے تو کہا تم کہتے تھے ہم تمہیں نہر پہ آنے نہیں دیں گے، تم کہتے تھے ہم تمہیں نہر پہ آنے نہیں دیں گے، لو ہم آ گئے ہیں اب تمہیں آنے نہیں دیں گے، لو اب ہم آ گئے اب ہم تمہیں آنے نہیں دیں گے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے شجاعت ابو الفضیل عباس۔ امام حسین نے کہا عمر سعد ہٹا لے فوج کی ٹکڑیاں جو لگا رکھی 100 کی 200 کی، لکھ دیا میں نے، تصویر سے بہتر تحریر ہے، اگر عباس نہ دکھائی دیں تو علم پہ لکھا انا للہ سمجھ لینا، جو آئے گا وہ جائے گا، اگر بچنا ہے تو فرات چھوڑ دے، مرنا ہے تو فرات پہ کھڑے رہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ بچنا ہے تو فرات چھوڑ دے، مرنا ہے تو فرات پہ کھڑے رہے۔ بس عزیزوں، 8 محرم غازی کے بارگاہ میں دعا کو ہوں، مولا بازوں میں طاقت رکھنا، کوئی ایسی بیماری نہ دینا کہ 8 محرم جب آئے تو اس عالم میں نہ ہوں کہ آپ کے جلوس مہندی میں ساتھ نہ جا سکے۔ غازی اس بستی کے ہر مومنین کو خوش رکھنا، اس بستی میں جتنے بھی لوگ اگر کسی بیماری میں ہیں خدایا غازی کے صدقے میں انہیں صحت سلامتی عطا فرما۔ غازی آپ کو بی بی سکینہ کا واسطہ اس بستی میں خوشحالی کے سوا کچھ نہ رونا آئے تو آپ کی مجلسوں میں رونا آئے، ان آنکھوں میں آنسو آئے تو آپ کے غم میں آئے۔ مولا اس بستی میں ترقی دینا تاکہ اس جلوس مہدی کو اچھا سے اچھا کیا جا سکے، ہر بازوں میں طاقت دینا تاکہ علم کو آسانی سے لے کر پہنچ جائے، کوئی ایسے ہاتھ نہ بنا دینا کہ جن کی ہاتھوں سے علم کو اٹھایا نہ جا سکے۔ اے میرے غازی، آپ کو بی بی سکینہ کا واسطہ، اس بی بی کی جس کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ ہڈیاں چٹک گئی تھی، مولا آپ سے دعا گو ہے، جن ماؤں نے، جن باپوں نے، جن بچوں نے، جن عورتوں نے آج آپ کے علم کو پکڑ کر اٹھا کر سجاتے وقت، گھر میں رکھتے وقت، گھر سے نکلتے وقت جتنی بھی دعائیں کی ہیں، غازی آپ کو اس صحرا میں، اس کھلے آسمان میں، اس آسمان کے نیچے آپ کی بارگاہ میں بی بی زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، مولا ان تمام دعاؤں کو پورا کر دینا تاکہ آئندہ سال اس مہندی کو اچھا سے اچھا جلوس کیا جا سکے۔ غازی کوئی بھی بے اولاد نہ رہے، سب کو صاحب اولاد بنا دے تاکہ تیرے علم بردار بنتے چلے جائیں۔ میرے غازی کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کے پاس کھانے پینے کے روزگار نہ ہو، سب کو مہیا کر دے۔ بس میرے مولا اب اتنی ہی دعائیں ہیں، دلوں کا حال بہتر جاننے والے ہو، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ جن لوگوں کے دل میں جتنی بھی دعائیں ہیں، جو جائز دعائیں ہیں، معبود تیری بارگاہ میں غازی کے پرچم کے تلے یہ دعا کر رہا ہوں، ان سب جائز حاجاتوں کو اس جلوس مہندی کے صدقے میں، غازی کے صدقے میں پورا کر دے، کوئی بیماری نہ دے تاکہ ان مہندی کو اچھا سے اچھا کیا جا سکے۔ بس عزادارو، تاریخ لکھتی زہرا کا لال تھا، کربلا کا میدان تھا۔ ہاں عزادارو، ایک وقت وہ بھی آیا جب حبیب کا لاشا آ گیا، مسلم ابن اوسجا کا لاشا آ گیا، سعید و زہیر نہ رہے، ارے دوست نہ رہے، اصحاب نہ رہے، انصار نہ رہے، جب کوئی نہ بچا، چھوٹی چھوٹی میتیں زینب کے حوالے کر دی، آواز بہنا لے جاؤ زندگی کی کمائی، حسین لایا ابا کے دامن میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چن کر لائے، بھابھی آپ کی کمائی حسین کربلا سے لے آیا۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ زہرا کے لال کی نظروں کے سامنے، ایک نظروں کے سامنے علم بردار آ گیا، کہنے لگا اے میرے آقا، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، مجھے مرنے کی رضا دے دیجئے۔ بس عزادارو، زہرا کے لال
لال نے اپنے بھائی کو دیکھا، علی کی مانگی ہوئی تمنا کو دیکھا، کہنے لگے تو میرے لشکر کا علمدار ہے، میں تجھے مرنے کی رضا کیسے دے دوں؟ کہنے لگے اے میرے مولا دائیں جانب دیکھیے کوئی نہیں ہے، بائیں جانب دیکھیے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ارے وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا؟ ہاں عزادار و راوی مقتل لکھتا ہے زہرا کا لال، زہرا کے لال سے کہہ رہا تھا مرنے کی رضا دے دیجئے، ہاتھوں کو جوڑے حسین سے کہہ رہے تھے عباس آقا مرنے کی رضا دے دیجئے، حسین کہہ رہے تھے تم نہیں جا سکتے، تم تو میرے بابا کی تمنا ہو، تم تو میرے بابا کی آرزو ہو۔ ارے کوئی اپنے باپ کی تمنا کو زمین پہ بھیجتا اس لیے کہ وہ مارا جائے؟ ہاں عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ حسین کا انکار بڑھ رہا تھا، عباس کا اصرار بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں جناب عباس سے حسین ابن علی نے کہا بھیا عباس، اے بھیا عباس، کیا تمہارے کانوں میں وہ آوازیں آ رہی ہے جو ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے؟ کہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو التش التش کی آوازیں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آزادار و زہرا کے لال نے کہا بھیا عباس جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں تجھے روکوں گا نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پہلے سبیل کا انتظام کر دو، پھر میدان میں چلے جانا۔ آزادار و راوی مقتل لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ عباس سے دلاور آئے، کہاں؟ اپنی بیٹی سکینہ کے پاس آئے، آواز دی بیٹی سکینہ سوکھا ہوا مشک لے آؤ۔ لیجئے سوکھا ہوا مشک آیا، علم میں باندھا۔ میں نے کہا تھا نا حسین کا یہ لشکر کا علمدار کچھ دور چلا، حسین نے کہا علم کو نیچے کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ دیا۔ زینب نے اس منظر کو دیکھا، آواز دی اے بیبیوں، زینب آج وعدے کو واپس لیتی ہے، یقین ہو گیا بازوؤں میں رسن ہوگی، بازوؤں میں رسن ہوگی، سر پہ چادر نہ ہوگی، منادی کی ندا ہوگی، زینب پہ مکھنہ چادر ہوگی۔ یقین ہو گیا بیبیوں۔ عزادارو حسین کے لشکر کا یہ علمدار چلا ہے، کیا مصیبت گزری ہوگی حسین ابن علی پر نہیں معلوم، کیا مصیبت گزری نہیں معلوم ہے، بس عزادارو حسین کے لشکر کا علمدار چلا۔ فوج شام نے عباس کو آتے دیکھا، جو ترائی پر ٹکڑیاں لگی ہوئی تھی انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ دیکھو عباس آ رہے ہیں، دیکھو عباس آ رہے ہیں۔ فوج شام ہٹ گئی۔ اب جو فوج شام ہٹ گئی، عباس اپنے گھوڑے کو لے جا کے فرات کے اندر لے کے چلے، فرات کے اندر لے گئے، گھوڑے سے زمین پر آئے، سوکھی ہوئی مشک میں پانی بھرا۔ پانی کو دیکھ کر تصور تو کیا ہوگا، ہائے بیٹی پیاسی ہے، ہائے بیٹی سکینہ پیاسی ہے۔ مشک سکینہ کو علم میں باندھا، بس آزادارو مشک سکینہ کو علم میں باندھا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، آواز دی میرے رہوار، غازی کی تو ایک ہی تمنا بچی ہے، اس پانی کو میری بیٹی سکینہ تک پہنچا دے، اس لیے کہ بیٹی سے ایک چچا نے وعدہ لیا ہے۔ رہوار کے قدم دھیرے دھیرے بڑھنے لگے، عمر سعد آواز دے رہا تھا، آزادارو ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے، کہاں تھے عباس، کہاں تھی فوج شام، ایک لمحے کے لیے تو سوچئے۔ آزادارو ترائی میں تھے عباس، بلندی پہ تھی فوج شام۔ ہاں عزیزو تصور کرنا ہے، میں نے کہا کوئی آنکھ ایسی نہیں جو نم نہ ہو۔ تصور کریے کوئی یہاں پر ہو، کوئی اس بلندی پر ہو، بتائیے بلندی والا آسانی سے حملہ کرے گا یا نیچے والا آسانی سے حملہ کرے گا؟ بلندی والا حملہ تیزی سے کرے گا، اس لیے کہ نیچے والے کے چھپنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، بلندی والے کے لیے چھپنے کی گنجائش ہے۔ ایک تنہا ہو اور فوج کی فوج ہو، کیسے بچا جا سکتا؟ لیکن رہوار تیزی سے قدم بڑھا رہا، عمر سعد اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ آواز دی اے فوج شام کے سپاہیوں،
اگر زندگیاں چاہتے ہو تو عباس کو روک لو۔ بس عزادارو اتنا کہنا تھا، خنجر والے خنجر لے کر بڑھے، تیر والوں نے تیر چلائے، تلوار والوں نے تلوار چلائے۔ اسی درمیان ایک شکی نے حملہ کیا، عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ آزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، عباس کا داہنا بازو قلم ہوا، علم ایک لمحے کے لیے زمین کی طرف جھکا، سکینہ کی آس ٹوٹ گئی، کہنے لگی میرے اللہ میرا چچا خیریت سے، اے بچوں دعا کرو میرا چچا پانی لے کر آ جائے۔ آزادارو علم کو دوسرے ہاتھ میں لیا، پھر ایک لمحہ ایسا آیا، ایک شکی نے حملہ کیا، بایاں بازو قلم ہوا، ایک لمحے کے لیے علم جھکا، سکینہ کے ہاتھ بلند ہو گئے۔ میرے اللہ میرا چچا خیریت سے ہے۔ آزادارو یہ مصائب میں اس کے پڑھ رہا ہوں، ارے جس کے ہر ہفتے آپ مناجات پڑھتے ہیں تو یہی کہتے عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، ارے دن میرے پلٹ دو، میری تقدیر بنا دو۔ اس غازی کا علم اٹھائیں گے، اسی غازی کے مصائب ہیں۔ علم کو دانتوں سے دبایا، تیزی سے قدم آگے بڑھنے لگے۔ عمر سعد اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ آزادارو خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، عمر سعد اس منظر کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا اینا اینا ہرملا، ہرملا تو کہاں ہے؟ کیا ہوا؟ کہا پانی روک لے اگر تو زندگی چاہتا ہے، ورنہ کربلا کے میدان میں کوئی بچ کے جائے گا نہیں۔ چلے کمان میں تیر کو باندھا، چلے کمان میں تیر کو باندھا، سنسناتا ہوا تیر چلا، مشک سکینہ پہ لگا۔ عباس نے گھوڑے کو موڑ دیا، اب خیمے میں جا کے کیا کروں؟ ارے جس پانی کی تمنا تھی وہ پانی زمین پر بہہ گیا، جس پانی کی آرزو تھی وہ پانی زمین پہ بہہ گیا۔ آزادارو عباس کا گھوڑا فرات کی جانب گھوم گیا۔ اسی درمیان ایک شکی نے تیر مارا، زہرا کے لال کی آنکھوں پہ لگا۔ زہرا کے لال کے ہاتھ سلامت نہ تھے جو ہاتھوں سے تیر نکال لیتے۔ ایک مرتبہ عباس نے اپنے سر کو جھکایا، گھٹنوں سے تیر نکالے، وہ گرز کا لگنا تھا۔ عباس گھوڑے سے زمین پر آ گئے، آواز دی میرے آقا ہماری مدد کے لیے آئے۔ عزیزو بس عزیزو، تاریخ مقتل، راوی مقتل ابھی حسین نے مرثیہ نہیں پڑھا ہے، لاشوں پہ لاش اٹھانے والا حسین، صبر پہ صبر کرنے والا حسین بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن حسین ابھی مرثیہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اب جو عباس نے پکارا تو حسین نے مرثیہ پڑھا۔ کیا مرثیہ پڑھا؟ الان انکسرا ظہری یا اخی عباس، بھیا تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی۔
عزیزو کربلا کے میدان میں حسین نے بتایا اگر کسی کا بھائی مر جائے تو ایک بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ حسین نے کہا بھیا کمر ٹوٹ گئی، کمر پہ ہاتھ رکھا، کمر پہ ہاتھ رکھا، کچھ دور چلے، ایک بازو کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، کتنا روئے ہوں گے حسین نہیں معلوم، ان بازوؤں کو جب اٹھایا ہوگا کتنا روئے ہوں گے حسین نہیں معلوم۔ ساتھ میں اگر کوئی اس وقت ہے تو جناب علی اکبر کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں حسین کے پاس۔ کربلا میں 3 علی سے بچے تھے اس وقت، ایک کا نام علی اکبر تھا، ایک کا نام علی اصغر تھا، ایک کا نام سید سجاد جن کا نام بھی علی تھا۔ اٹھایا کتنا رویا، یہ تو میرے بابا کے بازو تھے، میرے بابا نے میرے لیے مانگا تھا۔ بس عزادار ایک بازو کو اٹھایا، کچھ دور چلے دوسرے بازو کو اٹھایا، قریب پہنچے عباس کے سر کو زانو پر رکھا، عباس نے ہٹایا پھر رکھا پھر ہٹایا۔ حسین نے پوچھا اتنا تو بتا دو زانوے حسین سے سر عباس کیوں ہٹایا جا رہا؟ آواز دی مولا ابھی آپ کا زانو غلام کا سر ہے، تھوڑی دیر کے بعد زمین کربل پر آپ جب گھوڑے سے آئیں گے آپ کا سر کس کے زانووں پر ہوگا؟ آواز دی ایک ماں نے گھبراؤ نہیں، میں زمین کربل پر ہوں، حسین کے سر کو اپنے زانووں پر رکھوں گی۔ عزادار خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربل کے، زانوے حسین پر سر عباس آ گیا۔ بھیا کوئی وصیت ہے؟ ہاں میرے مولا وصیت ہے، وصیتوں میں وصیت یہ تھی میرے جنازے کو خیام حسینی میں نہ لے جائیے گا، اور یہ تو عباس کی وصیت تھی، حسین کی بھی ایک وصیت تھی۔ میرے بھائی عباس پوری زندگی تم نے آقا کہہ کے پکارا ہے، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو۔ کربل کے میدان میں آرزوئے علی نے، تمنائے علی نے ایک بھائی کو بھائی کہا، جسم روح سے پرواز کر گئی۔ عزادارو وصیت کے مطابق حسین علم لے کر چلے، سکینہ نے اس منظر کو دیکھا، آواز دیے بچوں گھبراؤ نہیں، دیکھو میرا چچا پانی لے کر آ گیا۔ عزادارو تاریخ نے عجب منظر لکھا، جو علم قریب آیا سکینہ نے کیا دیکھا؟ علم تو آیا علمدار نہ تھا، خیمے میں علم گیا، بیویوں نے ماتم کیا، واہ غربتا واہ مصیبتا۔ زینب بار بار کہہ رہی تھی اے بیویوں اپنی اپنی چادر کو باندھ لو، غازی مارا گیا، بھیا مارا